رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وقد قال طلحہ والزبیر نبایعک علی انا شرکاؤک فی ھذا الامر لا ولکنکما شریکان فی القوۃ والاستعانہ وعونان علی العجز والعود۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو زندگی میں اس کے وظائف اور فرائض تک پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات دینداری ہمارے درمیان مشہور ہوتی ہے لیکن وہ دینداری در واقع دینداری نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دینداری پہ عمل کر کے ہم تقوی کو اختیار نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دین اللہ کا نظام ہے، لہٰذا اللہ کے نظام پہ عمل کرنے والا دیندار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کلچر، آبا و اجداد، خاندانی، آس پڑوس کے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرے اور اس کو دین سمجھے تو نہ یہ دین ہوگا اور نہ اس کا عمل اس کو دیندار بنائے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں دین کے نام پہ اچھا خاصا کام کرتا ہے لیکن جو عملی اعتبار سے اس کا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، جو نتیجہ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا، کیونکہ دین ایک سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے۔ جب انسان نظام پہ عمل کرے گا تو نظام اس کو آؤٹ پٹ دے گا۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں سب کو معلوم ہے کہ قانون ہے کہ انسان لیفٹ سائڈ چلے، بہرحال رولز ہیں روڈ کے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے اور الٹا چلنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اور وہ کہے کہ بھائی ہم تو اپنے حساب سے قانون پہ عمل کر رہے تھے، وہ ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم تھا، وہ آپ اپنے حساب سے کر رہے تھے لیکن اصل قانون نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ٹکراؤ پیدا ہو گیا اور آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دین چونکہ ایک سسٹم ہے کہ جو انسان کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اگر انسان اس سسٹم کو چھوڑ دے گا یا سسٹم میں چھیڑ چھاڑ کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صحیح زندگی پہ عمل نہیں ہو پائے گا، صحیح نظام پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ جس طریقے سے قانون کے نام پہ عمل کرنے کی بنیاد پہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک اصل قانون پہ عمل نہ کیا جائے، اسی طریقے سے دین کے نام پہ عمل کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک اصل دین پہ انسان عمل نہ کرے۔ اور جب انسان اصل دین پہ عمل کرتا ہے تو پھر نتیجے میں فلاح، بہبود، کامیابی، ترقی، بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ یہ اسلام ہے ہی ہے اس نظام کا نام کہ جو لوگوں کو فلاح و بہبود و کامیابی تک پہنچائے۔ لہٰذا جب انسان دین پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ تقوی پروردگار تک پہنچتا ہے۔
کہ جس کے بہت سارے نتائج اور فوائد بتائے گئے ہیں کہ انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، انسان حق و باطل کو پہچاننے کی قوت حاصل کر لیتا ہے، انسان کے جو ہے اس کے شعور میں بلندی ہوتی ہے، اللہ سے نزدیک بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس سلسلے میں اس کے فوائد میں ہیں، وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اصل دین کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اصل دین کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنانے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، جس وقت طلحہ و زبیر دو مشہور افراد و شخصیت ہیں، انہوں نے آ کے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا نبایعک علی انا شرکاؤک فی ھذا الامر، ہم بیعت کر سکتے ہیں، یا ہم نے آپ کی جو بیعت کی ہے اس کے متعلق کہا ہم بیعت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شریک کار بنانا پڑے گا۔ تو امام علی نے کہا اللہ، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لکنکما شریکان فی القوۃ والاستعانہ، خوب یہ ممکن ہے کہ تم قوت پہنچانے میں، ہاتھ کے بٹانے میں، مدد کرنے میں، اس میں ہمارے شریک ہو سکتے ہو۔ وَأَعْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالْعَوْدِ، اور مجبوری، عاجزی، سختی، مشکل کے مواقع پہ تم ہمارے مددگار ہو سکتے ہو۔ تمہیں اگر توقع ہے کہ تم کو ہم حکومت میں شریک بنائیں تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مولا کے کلمات قصار پہ جو سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے اس میں سے یہ کلمہ ہے۔ اس میں مولا نے مشروط بیعت پہ گفتگو کی ہے کہ شرطوں کے ساتھ بیعت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ان دونوں کا یہ کہنا ہے اور ان دونوں کی یہ پیشکش ہے، ظاہر ہے اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ جو مولا کی خلافت ہے وہ ایسی خلافت ہو کہ جس کو کچھ لوگ مل کے چلائیں، ایک فرد کی خلافت نہ ہو، حاکم اکیلا نہ ہو، یا یہ مراد ہے کہ مولا حکومت کے اہم ترین عہدے ان کے حوالے کر دیں، جو مین عہدے ہیں، کہیں کی گورنری دے دیں، کوئی بہت اہم مین ہو، سینٹر میں کوئی اہم عہدہ دے دیں۔ ظاہر ہے کہ جو آگے کی گفتگو ہے اس میں گورنری سے زیادہ اس کا تعلق ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ بہرحال دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ہدف، مقصد یہی تھا کہ ہم کو حکومت میں عہدہ یا اس طرح کی چیز ملنی چاہیے۔ بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ جس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زبیر بیعت کے لیے آئے اور امام علی کی بیعت کرنی چاہی، تو اس وقت امام نے کہا کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم اس بیعت کو توڑ نہ دو۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہرگز آپ ایسا خوف اپنے دل میں نہ رکھیں، ہمیشہ تا ابد ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم یہ بیعت نہیں توڑیں گے۔ تو امام نے کہا کہ کیا اس موضوع پہ ہم اللہ کو گواہ بنائیں؟ جواب ملا کہ ہاں بالکل، آپ اس موضوع پہ اللہ کو گواہ بنائیں۔ تھوڑا ہی وقت ابھی نہیں گزرا تھا، یہ امام کا ایسا قول ہے کہ جس کے پس منظر میں تاریخ ہے، لہذا اس تاریخی حقیقت کو جاننا اہم ہے، اور اس تاریخ کے پیچھے ایک بہت بڑا انالائز ہے، بہت بڑی تحلیل ہے کہ جو بہرحال یہاں پہ عرض نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جاننا اہم ہے اور اس کے نتائج ہیں۔ بیعت کے بعد ابھی تھوڑا ہی وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ دونوں امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم نے تیسری خلافت کے زمانے میں کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، لوگ
زیادہ تر بنی امیہ کی طرفدار تھے اور ہمارے ساتھ مشکل ہوئی، اور اب جب خلافت آپ تک پہنچی ہے تو کوئی اہم عہدہ، کوئی ایسی چیز ہم کو دے دیجئے کہ جس سے وہ جو ہم نے مشکلات برداشت کی ہیں اس کا کچھ بدلہ مل جائے، کچھ اس کا عوض مل جائے۔ امام نے کہا کہ جو اللہ کی تقسیم بندی ہے، جو کچھ ہے تمہارے پاس اسی پہ راضی رہو۔ پھر بھی ہم اس مسئلے میں سوچتے ہیں، امام نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کہا کہ جو کچھ ہے اسی پہ راضی رہو۔ پھر امام نے اس بات میں اضافہ کیا کہ ہم ہرگز اصلاً کسی ایسے کو عہدہ نہیں دے سکتے یا اس میں شریک نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس دین اور امانت داری نہیں ہو، یا ہم اس کے دینداری اور امانت داری سے راضی اور مطمئن نہ ہو۔ جب تک ہم کو دینداری اور امانت داری ہمارے لیے کنفرم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کوئی بھی ایسا عہدہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا کائنات کی یہ بات تھی ایک دم کلیئر تھی، اور بہت کچھ اس سے واضح ہو گیا، اور ہمارے لیے بھی واضح ہو گیا کہ الہی عہدوں کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ دینداری اور امانت داری الہی شرط ہے۔ امانت داری کوئی بہت چھوٹا سا لفظ نہیں ہے کہ کسی سے ہم 100 50 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ لے کے اور پھر اس میں کوئی خیانت نہ کریں، واپس کر دیں۔ یہ امانت داری کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کمپلیٹ امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری کا مطلب ذمہ داریوں میں امانت داری، امانت داری کا مطلب بات چیت میں امانت داری، امانت داری کا مطلب کہ پیغام کے پہنچانے میں امانت داری۔ مثلا اس وقت ہم یہاں پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں تو امانت داری ہماری یہ ہے کہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ پہنچائیں۔ خب یہاں پیسے کا معاملہ نہیں ہے، اور شاید یہ امانت داری اس کی بنسبت زیادہ اہم ہے۔ اس کے اگر یہاں پہ امانت داری نہ ہو تو زیادہ نقصان دہ۔ لہٰذا مولا کائنات نے کہا کہ جب تک ہم دینداری اور امانت داری سے مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کسی کو یہ عہدہ نہیں دیں گے۔ خوب یہ ایک پہلو۔ بیچ میں ایک الگ چیز ظاہر ہے، جب حاکم حکومت کو لیتا ہے تو وہ جہاں جہاں اس کے گورنر ہوتے ہیں، جہاں جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں تک ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے۔ مولا کائنات نے اس کے اعتبار سے حاکم شام کو خط لکھا کہ تم ہماری طرف سے لوگوں سے بیعت لو اور بیعت لے کے ہم کو اطلاع دو، اور جو وہاں کے بزرگ لوگ ہیں ان کو ہمارے پاس ملاقات کے لیے بھیجو۔ یہ جب خط حاکم شام کے پاس پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ حاکم شام کا منشا کچھ اور تھا، اہداف کچھ اور تھے، مقصد کچھ اور تھا، تو وہ تلملا گیا، اس کو اپنی حکومت چھنتی ہوئی محسوس ہوئی، اور یہیں سے وہ ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ابتدا تھی تو وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ جب یہ خط حاکم شام کو پہنچا تو حاکم شام نے بجائے اس کے کہ مولا کو جواب دے زبیر کو خط لکھا۔ اب یہاں پہ حاکم شام کی وہ جو مکاری مشہور ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ زبیر کو خط لکھا، اور خط لکھ کے زبیر کو امیر المومنین کے نام سے خطاب کیا۔ نہیں تھا نا، حاکم نہیں تھا، لیکن امیر المومنین کے عنوان سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے شام کے لوگوں سے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے۔ یہ حاکم شام نے خط میں لکھا کہ شام کے لوگوں سے تمہارے لیے بیعت لے لی ہے، تم بہت جلدی کوفے اور بصرے کی طرف جاؤ، ان دونوں شہروں پہ کنٹرول کر لو۔ اگر تم نے ان دونوں شہروں پہ کنٹرول کر لیا تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ خوب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اہداف کیا ہیں بیعت کے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور کیا چیزیں اس کے پیچھے ہیں کہ جن تک یہ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ دونوں جنہوں نے بیعت کی تھی، یہ طلحہ و زبیر، ایک مدت کے بعد ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے تاکہ حکومت کے امور میں ہم آپ کے شریک رہیں، آپ کے ساتھ رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بصرے اور کوفے کی حکومت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ یہ پیشکش صرف پیشکش نہیں تھی، حاکم شام کے خط کے مطابق شام ان کو ایسا لگ رہا تھا، حقیقت نہیں تھی، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تاریخ سنا کرتے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ شام والے ہمارے لیے بیعت کر چکے ہیں، بصرہ اور کوفہ اگر ہم کو مل جائے گا تو یہ 3 اہم جگہیں ہیں، اگر یہ چیز مل گئی
تو یعنی آج کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ تقریباً عراق اور شام یہ دو ملک، اتنی بڑی حکومت ہم کو مل جائے گی تو ہم اس کے ذریعے سے آگے بہت کچھ کر سکتے تھے، یہ ان کے ذہن میں اہداف تھے۔ لہذا انہوں نے آ کے یہ پیشکش رکھی، اور جب یہ پیشکش رکھی تو اس کے اعتبار سے جو ان کے اہداف تھے، مقاصد سے وہ کھل کے سامنے آ گئے، اور وہ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ چیزیں واضح ہو گئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات جو اس وقت ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، وہ اسی وجہ سے ان لوگوں کو عہدہ نہیں دے رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کہاں تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات نے یہ جو پرحکمت جواب ان لوگوں کو دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کیا چیزیں۔ برادران اہل سنت میں سے ایک رائٹر کی جنہوں نے خلفائے ابن قتیبہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ طلحہ و زبیر کی تمام جب بیعتیں ہو رہی تھیں امام کے حکومت میں آنے کے بعد، تو بیعت جب تمام ہو گئی تو اس وقت طلحہ و زبیر امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی بیعت کیوں کی ہے؟ تو ظاہر ہے بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، دین کی پیروی۔ تو امام نے وہی جواب دیا کہ تم نے اللہ کی اطاعت کے لیے کیا ہے اور دین کی پیروی کے لیے کیا ہے، تو وہی بیعت جو تم نے اس کے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ کی تھی۔ تو انہوں نے کلیئر واضح کیا کہ نہیں، ہم نے آپ کی بیعت اس لیے کی ہے کہ خلافت کے کام میں ہم آپ کے شریک ہوں، یعنی ہم کو عہدہ چاہیے، ہم نے جو بیعت کی ہے یہ عہدے کے لیے کی ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حالات سامنے آ جائیں اور اس طرح سے حکومت لی جائے، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ لوگ نہ یہ کہ بصرہ اور کوفہ کی، بلکہ یہ لوگ یمن کی اور عراق کے بعض مناطق کی بعض علاقوں کی حکومت کو یہ لینا چاہتے تھے۔ جب ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ مولا کائنات ان حکومت کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، تو ایک قول جو زبیر کی طرف سے ہے، ایک بات ہے جو سامنے آتی ہے، اس میں زبیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم کو انعام ملا ہے، جو ہم کو جزا ملی ہے یہ علی کے ساتھ، اس پہ در واقع انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، اور یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹکس کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت خلیفہ سوم کا زمانہ تھا، ہم نے خلیفہ سوم کے خلاف قیام کیا، ہم نے لوگوں کو ان کے خلاف ورغلایا، بات کو اس مقام تک پہنچایا کہ ان کے قتل کی بات آئے، اور اس وقت علی کچھ نہیں کر رہے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، اور آج جب علی کو حکومت مل گئی ہے تو ہم کو عہدہ نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس سے امام علی راضی نہیں تھے، امام علی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، امام علی کے اہداف کے خلاف تھا، طریقے کے خلاف تھا۔ اگر طریقے کے خلاف نہ ہوتا تو یہ کام امام علی پہلے ہی کر چکے ہوتے، لیکن اس سے ان کی پولیٹکس کھل کے سامنے آئی۔ دیکھیں جو اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹکس نہیں ہے، خود نہیں ہو سکتا ہے، کیسی دقیق اور کیسی عجیب پولیٹکس سے یہ ساری چیزیں گزری ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کے اہداف کیا تھے۔ بہرحال جب یہ ساری چیزیں تفصیلی چیزیں، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اس معاملے پہ امام علی علیہ السلام نے جناب ابن عباس کے سامنے جب اپنی نظر کو پیش کیا کہ کیوں ہم ان کو عہدہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ایک روایت کے مطابق اس میں امام فرماتے ہیں کہ کوفے اور بصرے میں ایسے افراد ہیں کہ جن کی شخصیت بڑی ہے، باشخصیت لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کوفے اور بصرے میں کہ جن کے پاس مال و دولت ہے، اگر ہم ان کو کوفے اور بصرے میں بھیج دیں گے تو یہ جو صاحبان حیثیت ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، جو شخصیت والے ہیں، ان کے گلے پہ سوار ہو جائیں گے، یہ ان کا استحصال کریں گے، یہ جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر زبردستی کریں گے، جو وہاں پہ کم عقل لوگ ہیں، سفیہ جن کے پاس بہت زیادہ عقل نہیں ہے، ان کو لالچ کے ذریعے سے اپنی طرف کر لیں گے اور حکومت کے سارے معاملات کو خراب کر دیں گے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے مولا کائنات ان لوگوں کو، یہ وہ بات ہے کہ جو امام نے
اس جگہ پہ ارشاد فرمائیے. یقیناً روایات میں دوسری چیزیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں. یہاں پہ ساری گفتگو سے جو باتیں سامنے آتی ہیں بہت جلد کچھ پوائنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ سب سے پہلے یہ کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اس کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جس آدمی کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو اس کے شریک ہونا چاہتا ہے، وہ ہے کیا، کیسا ہے، اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہے، کیوں وہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے. یہ انسان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے. ایک دوسری چیز کہ جو مذہبی کام ہوتے ہیں وہ مشروط نہیں ہوتے ہیں. دین کے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اگر بیعت بھی آپ کر رہے ہیں تو شرط بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ بیعت کیجئے. لہذا دین کے کام مشروط نہیں ہوتے. ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے عوض میں ہم کو یہ چاہیے، یہ معاملہ اس کے عوض میں ہم کو یہ چاہیے. تیسری چیز کہ جب انسان کسی بڑے عہدے پہ، حکومت پہ آتا ہے تو اس کے آس پاس جو لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ اس کے مخلص نہیں ہوتے ہیں. اظہار کرتے ہیں اخلاص کا، لیکن وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے عہدے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے تعلقات کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاور کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے یہ لوگ مولا کائنات کو استعمال کر کے حکومت لینا چاہتے تھے. لہٰذا آس پاس جو لوگ آئیں سب کو مخلص نہیں سمجھا جائے. اور اہم ترین چیز کی امام کے نزدیک کسی بھی عہدہ یا کسی بھی ذمہ داری کو دینے کا معیار کیا ہے. ہم بھی اپنے وقت کے ایک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا انتظار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا کہ جو امام کا ظہور ہو تو ہم امام سے نزدیک ہو. ناصر کا مطلب یہ کہ امام ہمیں کچھ ذمہ داری دے. کیسے ذمہ داری دیں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ امام ذمہ داری دے. در واقع یہی امام کا انتظار ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں. لہٰذا یہ ایک جملہ کہ جو ایک واقعی پوری تاریخ اس کے اندر پوشیدہ ہے اور بہت سارے مطالب پوشیدہ ہیں، یہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں، اور جو ہماری اس طرح کی زندگی ہے کہ جہاں پہ ذمہ داریاں ہیں، بہت کچھ تبدیلی اور بدلاؤ پیدا کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کر کے ہمارے فکر، شعور، بصیرت اس میں بھی کافی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ
वलानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस दूसरे खुतबे में एक बार फिर अपने नफ्स और आप सबको अल्लाह के तक़वे की ताकीद करते हुए इस हफ़्ते के मजहबी मुनासिबात में सबसे पहली ये कि जुमअतुल विदा यानी इस बात की अलामत की माह मुबारक रमज़ान का इख्तिताम, वाज़ीम महीना की जो अज़मतों का महीना है, जो करामतों का महीना है, जो रहमत परवरदिगार का महीना है, जो मग़फ़िरत का महीना है, इताअत, इबादत, कुरान मजीद की तिलावत की बहार का महीना है। ये महीना हमारे दरमियान से रुखसत होने वाला है। वो लोग कि जिनके दिल में इश्क़ परवरदिगार निस्बतन ज़्यादा होता है, इताअत का शौक़ ज़्यादा होता है, उनको इस महीने के जाने का बेइंतहा रंज और अफसोस होता है। इस महीने को किस तरीक़े से रुखसत किया जाए, इसके लिए कुछ अइम्मा की तरफ से अलबत्ता दुआएं हैं। मसलन ख़ुद सहीफ़ सज्जादिया में इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ से जो दुआ है उसको एक मरतबा हम पढ़ें तर्जुमे के साथ, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये महीना जाने का मतलब क्या है, ये महीना जाने से क्या असरात, क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक। जहाँ तक इस महीने में अहम तरीन काम यह है कि हम अपने आप को बख्शवा लें, आतिश जहन्नम से आज़ाद करवा लें। तो अब इन आखिरी दिनों में हमें यह गौर व फिक्र करना होगा कि आया हम इस काम को कर सके कि नहीं कर सके। ज़ाहिर है कि हर आदमी कहेगा कि हमें क्या मालूम, हमने तो अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार कहा था, अभी अल्लाह ने माफ़ किया कि नहीं किया इसके बारे में तो हमें यकीन नहीं है। लेकिन नहीं, समझ में आता है। सबसे पहली ये चीज़ कि जो हमने इस्तग़फ़ार कहा था तो ये वाकई दिल व दिमाग के साथ कहा था या सिर्फ हमारी ज़बान कह रही थी। सिर्फ ज़बान का इस्तग़फ़ार वाकई और कंप्लीट इस्तग़फ़ार नहीं है। आया हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा थे कि नहीं थे। दूसरी चीज़ ये कि जब हमने अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार किया तो आया अब इसके बाद हमने गुनाहों को तर्क किया कि नहीं किया, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा हुई कि नहीं हुई। तो अगर वही ज़िंदगी चल रही है जैसे पहले थी, वही झूठ, वही चाल, वही फ़रेब, वही मक्कारी, और भी अल्फाज हैं शायद मुनासिब भी नहीं है उनका इस्तेमाल करना, अगर वही सब चल रहा है तो फिर इस्तग़फ़ार किस मानी में। अगर रिस्क में फ़र्क नहीं पैदा हो रहा है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं हो रही है, गलतियों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे, हमें लग ही नहीं रहा कि हम कोई गलती करते हैं, तो इस्तग़फ़ार किस मानी का। यानी इसका मतलब हमारी निगाहें अभी नहीं खुली, महीना गुजर गया, आँखें बंद हैं, अभी भी सो रहे हैं, मुतवज्जे नहीं हो पाए। हम अगर अपनी कमियों को नहीं तलाश कर पा रहे हैं, हम अगर अपने ऐब को, अपने गुनाहों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस महीने से हम फ़ायदा नहीं उठा सके, मग़फ़िरत तक नहीं पहुँचे, आतिश जहन्नम से अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाए। वैसे ही के वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे ही। महीना असलन है ही नहीं इसलिए कि इंसान जैसा था वैसे ही है। ये महीना इसलिए है कि इंसान इस महीने में दाखिल होता है कि इंसान जब वो गुनहगार और ख़ताकार होता है, लेकिन जब इस महीने से बाहर आता है तो ईद के दिन खुशी मनाता है कि पालने वाले, हमने तुझसे मग़फ़िरत को पा लिया है, तेरे हुक्म पे अमल किया है, इताअत की है। खुदा खास्ता अगर किसी से इस महीने में भी गुनाह सरज़द हो रहा है तो एक वावैला का मकाम है, यानी इसे कहा सर पीटने का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि आदमी इस महीने में भी आके ये सब कर रहा है, इस महीने में भी आके अपने सारी चीज़ों से। अगर एक महीने उसने इन सारी चीज़ों से परहेज़ कर लिया तो फिर वो अपने नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता आदी बना सकता है। लिहाजा वाकई संजीदगी के साथ गौर व फिक्र का भी मकाम है और डिस्कशन का, गुफ्तगू करने का भी मकाम है कि इस महीने से हमको क्या मिला और इस महीने की बुनियाद पे हमने क्या छोड़ा। मोमिन इस महीने की बुनियाद पे सारे गुनाहों को, मासियत को छोड़ देता है और इस महीने की बुनियाद पे अल्लाह की इताअत, कुरान मजीद की तिलावत,
معرفت، مغفرت، ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری مناسبت اگلے ہفتے میں انشاءاللہ عید الفطر ہے۔ امید یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اس عید کی جو واقعی خوشیاں ہیں ان کو عطا کرے اور ہمارے نصیب میں ہو انشاءاللہ۔ عید کے دن اس پہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ فطرے کا تعلق اس سے پہلے ہے، لہٰذا چاند جیسے ہی کنفرم ہو جائے ویسے ہی فطرہ واجب ہے ہم کو فوراً نکال دینا چاہیے، یا پھر حد اکثر نماز عید تک کہ جب ہم نکلیں، یا اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو بہت سے بہت زوال تک۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اصل جو اولین وقت ہے وہ چاند دیکھتے ہی انسان نکال دے۔ فطرہ آپ کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، روٹی کھاتا ہو، دودھ پیتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، جتنے فرد ہیں سب کے لیے ایک فطرہ، یعنی ایک پر ہیڈ جو فطرہ ہے وہ 3 کلو وہ چیز جو آپ کی غالب غذا ہے، یعنی جو نارملی آپ کے علاقے میں کھایا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی ایک فگر ہم نہیں بیان کر پائیں گے کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان جو چیزیں کھاتا ہے، جس علاقے میں کوئی چیز کھائی جاتی ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہے، دوسرے علاقے میں کچھ اور ریٹ ہے، تو اس کے حساب جب کیلکولیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2 علاقوں کے فطرے میں فرق پیدا ہو جائے، 2 لوگوں کے فطروں میں فرق پیدا ہو جائے۔ لہٰذا جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں غالب غذا، گیہوں، چاول عموماً انڈیا میں کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں خرما وغیرہ وہ یہاں نہیں کھایا جاتا ہے، تو جو بھی آپ کی غالب غذا ہے اس کا 3 کلو پر ہیڈ فطرہ ہے، یعنی 3 کلو کا اس کا جو ریٹ ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس کے حساب سے جتنے ممبر ہیں ان سب کے لیے کیلکولیشن کر لیں۔ مثلا بالفرض ہم مثال دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالفرض گیہوں یا چاول جو ہم کھاتے ہیں اس کی قیمت 10 روپے کلو ہے نا، ملے گا نہیں آج کے زمانے میں، ہم صرف مثال دے رہے ہیں تاکہ کیلکولیشن کا ایک وہ ہو۔ تو 3 کلو کا ہو گیا 30 روپے۔ اگر کسی گھر میں 4 ممبر ہیں تو اس کا فطرہ کتنا ہوگا؟ 120 روپے پر ہیڈ، 30 روپے، 4 لوگوں کا 120 روپے۔ اس طریقے سے ہم کیلکولیشن کریں گے، جتنے لوگ ہیں ان کا فطرہ نکالیں گے۔ یہ فطرہ فقیر اسلام میں اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس، ہمارے معاشرے میں فقیر جو کہا جاتا ہے وہ تھوڑا اچھا لفظ نہیں ہے، بھیک منگوں کو کہا جاتا ہے جو مانگتے ہیں، بعض اوقات ان کے یہاں خودداری نہیں ہوتی، بعض اوقات مجبوری ہوتی، الگ الگ چیزیں۔ اسلام میں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنے پورے سال کا خرچ نہ ہو، نہ ہی ذریعہ ہو انکم کا کوئی۔ مثلا جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے پاس پورے سال کا خرچ کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہر مہینے ان کو سیلری ملتی، تنخواہ ملتی ہے، لہذا ذریعہ ہے ان کے پاس، تو وہ فقیر نہیں ہے۔ جس کے پاس پورے سال کا خرچ بھی نہ ہو اور انکم کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے۔ ایسے انسان کو یہ فطرہ آپ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کئی لوگوں کو فطرہ دے دے اپنا، لیکن حد اقل ایک فطرہ دینا چاہیے، ایک سے کم نہیں دے سکتے کسی کو، یعنی جو ہم لوگوں کی مثال تھی اس کے اعتبار سے وہ جو 3 کلو کا ریٹ نکل رہا تھا اتنا دے سکتے ہیں، اس سے کم کسی کو نہیں دے سکتے۔ کسی بھی شیعہ اثنا عشری فقیر کو یہ فطرہ آپ دے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی معتبر ہے وہ پہنچا دے گا تو اس کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ خوب یہ اس کے بیسک اور کلی مسائل تھے، اگر اور بھی کسی کو جاننا ہو تو بعد میں سوال کر سکتا ہے۔ آج کی اہم ترین جو مناسبت ہے وہ روز قدس، جمعۃ الوداع، روز قدس۔ 74 سال تقریباً ہو رہے ہیں اسرائیل کے وجود کے۔ یہ واقعی عالم اسلام کے لیے شرم کی چیز ہے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تھا، امام خمینی نے اس کو مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپنے سے تعبیر کی تھی۔ کیسے مسلمان ہیں کہ 74 سال سے تمہارے سینے میں خنجر گھپا ہوا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ بھی ایسے بھی لوگ دکھ رہے ہیں کہ جس کو خنجر مارا جا رہا ہے اسی کے بعد پارٹس جا کے مارنے والے کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں آج ایسے حالات؟ کتنے بے حیا و بے شرم ممالک ہیں جو جا کے اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا دینداری ان کے پاس۔ عزیزان محترم، یہ دن اہم ترین دن ہے۔ مسئلہ صرف 74 سال کا نہیں ہے،
فلسطینیوں پہ جو مظالم ہوئے ہیں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ اس کے پہلے سے ہیں۔ اگر ان سارے مظالم کو دیکھا جائے تو تقریباً سنچری ہو رہی ہے، 100 سال یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں ان مظالم کے۔ اس سے پہلے بھی برٹش کا قبضہ تھا، برٹش نے دیا اسرائیل کو۔ اس ملک کو بنانے کا میں استعماری طاقت برٹش کا ہاتھ ہے، امریکہ کا سپورٹ ہے، پورا استعماری طاقتوں کا سپورٹ ہے۔ اور یہ سب مل کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہے کہ مسلمانوں کو تہس و نہس و برباد کرنا ہے، کہ مسلمان کبھی بھی سر نہ اٹھا سکے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہمارے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ، یہ کب کی بات ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کتنے پیچھے ہیں ہم لوگ، ہم اصلاً یہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم لوگ بیکورڈ ہیں ہم لوگ کس حد تک۔ اس سے ہم سے کیا مطلب، اس کا دین سے کیا تعلق، دین میں کہاں سے پولیٹکس آ گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مار کھاتا رہے لیکن کہے کہ نہیں بھائی دین میں پولیٹکس نہیں، ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ کون سا دین ہے، کس کا دین ہے؟ روز قدس در واقع اسلام کا دن ہے، جو تعبیر ہے امام خمینی کی۔ روز قدس اسلام کا دن ہے، اسلام کے حیات و زندگی کا دن ہے۔ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اسلام کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسا دن ہے قدس وہ کہ جب مظلوم قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ روز قدس ایک انٹرنیشنل دن ہے، عالمی دن ہے۔ یہ دن صرف قدس کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ دن پوری دنیا کے سارے مظلوموں کی حمایت کے لیے ہے اور ظالموں کی مخالفت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ قدس اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ ہر ظلم کی جڑ پائی جاتی ہے۔ اسرائیل اس ملک کا نام ہے کہ جو دنیا کا آتنکوادی ملک ہے، دنیا کے ہر ملک میں دہشت گردی اور آتنکوادی اور غنڈہ گردی کرتا ہے، جڑ وہاں ہے۔ اگر اسرائیل سے صحیح طریقے سے مقابلہ ہو جائے تو یمن کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر اسرائیل سے صحیح طریقے سے معاملہ حل ہو جاتا تو داعش وجود میں نہیں آتے، IS۔ اگر اسرائیل سے صحیح طریقے سے معاملہ حل ہو جائے تو ہمارا حج آزاد ہو جائے۔ اگر اسرائیل سے صحیح طریقے سے معاملہ ہو جاتا تو دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا، اور آج جو حالات ہیں اور جو مشکلیں ہم تک پہنچنے والی ہیں، اگر اسرائیل سے معاملہ حل ہو جاتا تو آج یہ مشکلیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ظلم آگ سے تیز پھیلتا ہے، اگر ظالم کو روز اول نہیں روکا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ظلم سے بچ جائیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ظلم سے بچ جائیں۔ بعض اوقات لوگ خوف میں، ڈر میں، نہ جانے کن دوسری وجہوں سے ظالم کے مقابلے میں بولنے میں ڈرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، آواز نہیں اٹھاتے ہیں، سر نہیں اٹھاتے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے ہیں۔ ان چیزوں سے ظلم مٹنے والا نہیں ہے، ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ظلم میں مددگار ہیں، اور جو اسلام کی بنیادی چیز ہے کہ جس کے متعلق ہمارے پاس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، ائمہ نے اس کی تعبیر کی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ظلم پہ چپ ہے تو اس کا شمار ظالم کے ساتھ ہوگا۔ روایات نہیں ہے، ابھی ہم روایات کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، مفہوم سب ملا کے ذکر کر رہے ہیں۔ ایسا دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کے قدس کے دن دنیا کے سارے ظالمین بالخصوص اسرائیل کے مقابلے میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور دنیا کے سارے مظلوم بالخصوص فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی اس سے پہلے نے سے کسی اور موقع پہ بھی شاید ذکر کیا، 16 سپٹمبر 2017 کو جو بیت المقدس کو اسرائیل کا پائے تخت اور سینٹر قرار دیا گیا، یہ ایک بہت بڑی ان کے اہداف میں پالیسی ہے کہ جس کو ہم سینچری ڈیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے سینچری ڈیل۔ یہ وہ قدم ہے کہ جہاں پہ آگے بڑھ کے وہ بیت المقدس کو توڑ کے معبد سلیمانی یا معبد یا یوں کہا جائے کہ شاید اس کو ڈاؤٹ ٹیمپل کہتے ہیں،
بنانا چاہتے ہیں، اور وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہ پھر اس جگہ سے پوری دنیا کی سینٹرلائز حکومت کو مینیج کیا جائے گا. یعنی یہ الومیناٹی کے اہداف ہیں کہ جو پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو شیطان کی حکومت چاہتے ہیں، جو شیطان کی پرستش چاہتے ہیں، جو اسلام کی مخالفت چاہتے ہیں، جو اسلام کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ان کو فلاں سے پرابلم ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ ان کو نظام اسلام سے پرابلم ہے. جو آج ہمارے پاس فکر ہے، اس فکر کو ہم کربلا کے شہداء سے ملا کے دیکھیں، آیا ہماری فکر ان کی فکر سے ٹیلی کر رہی ہے؟ خب اگر ٹیلی کر رہی ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر نہیں ٹیلی کر رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، تو پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے؟ ہم کیسے امام کی نصرت کریں گے؟ قدس اہم ترین دن ہے، اور مسئلہ اسرائیل کی مخالفت کا قدس سے مخصوص نہیں ہے، قدس اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن ہم پہ ظلم کر رہا ہے تو کہیں ٹھیک ہے آپ ظلم کرتے رہیے، سال میں ایک دن ہم آپ کو جواب دیں گے، باقی پھر دیکھا جائے گا. وہ ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ دفاع کرنا ہے، ہمیشہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیشہ ہمیں آمادہ رہنا ہے، ہمیشہ ہم کو حکمت عملی دیکھنا ہے، ہمیشہ ہم کو ان چیزوں کو انالائز کرنا ہے جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیں انہیں محسوس کرنا ہے، شعور کو بلند کرنا ہے، ساری چیزوں کرنا ہے. لیکن یہ دن مخصوص ہے کہ اس دن ہم خصوصی اعتبار سے آئیں، اور یقین مانیں کہ قدس کی ریلی اسرائیل کو ہلا دیتی ہے. خوف پیدا ہوتا ہے ان کے اندر قدس کی ریلی کا. آج پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ قدس کی ریلی ہوتی ہے، لیکن ان کے خریدے ہوئے چینلز کوئی بھی اس کو کوریج نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے ہیں وہ، انہیں معلوم ہے یہ چیز لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو لوگوں کے سامنے ہماری حقیقت کھل کے آ جائے گی. لیکن آپ یقین مانیے کہ یہی وہ لوگ کی جو مخالفت کر رہے ہیں، کہ جن کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں، جن کو ہم الگ سمجھتے ہیں، اگرچہ تھوڑے نہیں ہیں، یہ ہم کو ایسا لگتا ہے غلط فہمی ہے، ورنہ آج پوری دنیا میں بڑے بڑے پیمانے پہ قدس کی ریلی ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کی فکر سے متاثر ہو کہ ہم کو یہاں خوف ہوتا ہے، ان کے ممالک میں بھی قدس کی ریلی ہوتی ہے. یہ ہماری تنگ نظری ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے. پوری دنیا میں ہوتی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اور سب کو اس کی خبر ہے. اس لیے کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ جب تک اسرائیل کا وجود باقی رہے گا اس وقت تک دنیا میں لوگ سکون سے نہیں رہ پائیں گے. رہبر معظم نے اسی لیے اسرائیل کو کینسر سے تعبیر کیا. جس کی باڈی میں کینسر ہو جاتا ہے وہ سکون سے زندہ نہیں رہتا ہے، موت کی طرف بڑھتا ہے. لیکن کیا کہنا اس طبیب کا کہ جس نے اپنی لیڈرشپ میں جب اس کینسر کے علاج کو شروع کیا تو الحمدللہ کینسر کم تو ہو رہا ہے، خود کینسر آج اپنے وجود کی بقا کے لیے پریشان ہے. آج اسرائیل کمزور ہو گیا ہے، آج اسرائیل بربادی کی طرف جا رہا ہے، آج اسرائیل کے اوپر یہودیوں کو بھروسہ نہیں رہ گیا ہے. آج یہودی اسرائیل کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ اپنی امنیت پہ کا اعتماد نہیں ہے. قدس آزاد ہوگا اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل برباد ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں. سوال اس بات کا ہے کہ اس ساری تحریک میں ہم کتنے شریک ہوں گے. واقعہ کربلا ہو گیا، اسلام بچ گیا، دین بچ گیا، لیکن آج تاریخ بتا رہی ہے کہ کن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا اور کن لوگوں نے دھوکہ دیا. جب قدس آزاد ہو جائے گا تو تاریخ لکھے گی کہ کون لوگ تھے کہ جو اسرائیل کے خلاف فلسطین کا ساتھ دے رہے تھے اور اسلام کی بقا کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کون لوگ تھے کہ جو اسرائیل سے ڈر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا. تاریخ میں یہ چیزیں ثبت ہو جائیں گی، محفوظ رہیں گی. ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اسرائیل کے خلاف، ظلم کے خلاف، دنیا کے ہر ظالم کے خلاف، فلسطین کی حمایت میں، یمن کی حمایت میں، مظلوموں کی حمایت میں، دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھانا سیکھیں. انسان کے زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور موت بھی برحق ہے، لیکن اگر انسان ڈر کے مرتا ہے تو پوری زندگی مرتا رہتا ہے، اس کی موت کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر انسان شجاعت کے ساتھ زندہ رہتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کا نام تاریخ میں باقی ہوتا ہے. لہٰذا خوف یقیناً نہیں ہے. خوف انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور کثرت سے نکلیں گے. یقیناً نہیں ہے خوف،
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بعض جگہوں پہ اس طرح کی فضا اور اس طرح کی چیزیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی ہمارے سارے مراجع اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم کو قدس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. یہ جہاں ہمارا مذہبی فریضہ ہے وہیں انسانی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.